بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج۔ اسراء اور معراج کے واقعے نے فکر انسانی کو ایک نیا موڑ عطا کیا۔ سائنس کی ترقی سے آج کا انسان اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے وحی، براق، اسراء، معراج، جنت اور دوزخ ناقابل فہم تھے۔ ان کی تصدیق کے لیے کسی ابوبکر جیسے بالغ نظر، پیکر صدق اور یقین کی ضرورت تھی۔ اسراء سے مراد زمینی سفر کون سا ہے؟ زمینی سفر وہ ہے یعنی رات کے ایک حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر تشریف لے جانا۔ معراج سے مراد آسمانی سفر ہے یعنی بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک عروج۔ معراج جسمانی تھی یا بحالت خواب؟ سبحان اللہ ذی سے ابتدا خود اس واقعے کے غیر معمولی ہونے کی دلیل ہے۔ فطرت کے عام قوانین کے برخلاف اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھانا مقصود تھا۔ اپنی قدرت، اپنی رحمت کا جلوہ دکھانا مقصود تھا۔ رات کے ایک قلیل حصے میں جسم و جان کے ساتھ حالت بیداری میں عظیم الشان سفر زمان و مکان کی قیود سے آزاد تھا۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ گھر میں بیک وقت ریڈیو، ٹیلی ویژن، پنکھا، فریج وغیرہ چل رہے ہوں۔ مین سوئچ اگر بند کر دیا جائے تو ہر چیز رک جاتی ہے۔ سوئچ چالو کر دیا جائے تو سب کچھ پھر سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر یہ انسان کے لیے یہ ممکن ہے تو کیا جو نظام زمان و مکان بنا سکتا ہے وہ اسے معطل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر براق پر ہوا۔ براق برق سے مشتق ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ برق کی سرعت رفتار فی سیکنڈ 1,46,000 میل ہے۔ براق سے اتر کر ہیکل سلیمانی کی اسی چٹان سے لگام باندھی جہاں انبیاء سابق باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصی میں جماعت انبیاء نماز کے انتظار میں تھی۔ جبرائیل امین نے اقامت کہی اور ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہلانے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اس سے صخرہ پر لے آئے جہاں انبیاء بنی اسرائیل عبادت اور تورات اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ یہیں سے فرشتے آسمانوں کی طرف صعود کرتے ہیں۔ یہاں تک سیڑھی نمودار ہوئی۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ گھونسلہ نما نشستیں بلند ہوئے۔ راکٹ اور لفٹ کی ایجاد سے اس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی لطیف نکتہ قابل غور ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ کعبہ بیت اللہ ہے، مسجد اقصی اس کا دروازہ ہے، رہنے کی جگہ سے دروازہ دوری ہوتا ہے۔ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے اور یہیں پہ واپس اترے۔ پھر براق سے مسجد حرام واپس ہوئے۔ ابو سفیان نے دربار ہرقل میں واقعہ معراج بیان کیا۔ خیال کیا کہ اسے سن کر لوگ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹے ہونے کا ثبوت مل جائے گا۔ لوگوں کو اس وقت اتفاقاً مسجد اقصی کا لارڈ پادری بھی دربار میں موجود تھا۔ اس نے ابو سفیان کی تفصیل سن کر کہا، غور سے سنیے، مجھے اس رات کا علم ہے، اس راز کا مجھے علم ہے۔ بتایا کہ ہر رات میں خود مسجد اقصی کے تمام دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اس رات صدر دروازہ باوجود کوشش میں بند مجھ سے نہ ہو سکا۔ خادموں نے پورا زور لگایا، پھر بڑھئی کو بلایا گیا۔ اس نے کہا، یوں لگتا ہے کہ اوپر سے عمارت کے دباؤ کی
وجہ سے کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ صبح خرابی کا جو ہے اس کی خرابی ہے اس کے بارے میں پتہ لگا لیں گے۔ کواڑ جو ہے کھلے چھوڑ کر ہم اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کے وقت جب ہم آئے تو دروازے کو بالکل صحیح ٹھیک اپنی حالت میں پایا۔ مسجد کے پاس میں نے ایک سوراخ دیکھا جس سے کسی جانور کا باندھنے کا نشان تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات دروازے کا کھلا رہنا کسی بات کا جو ہے وہ راز ضرور ہے۔ رات دروازے کا کھلا رہنا صرف اس نبی کے لیے تھا جس کی بشارت حضرت یسوع مسیح نے دی تھی۔ یقیناً انہوں نے یہاں رات نماز پڑھی ہوگی۔ جب پادری نے یہ بات جو ہے وہ بتا دی، صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے پیش کیا۔ وہ سن کر حیران ہوئے، کسی نے تعجب سے، حیرانگی سے سر پر ہاتھ رکھا، کسی نے مذاق میں تالیاں بجائیں، مذاق اڑایا۔ پھر بالفرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرنے لگے کہ بیت المقدس کیسا تھا، کہاں تھا، اس کی علامتیں پوچھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور کفار مکہ کے سوالات کے جواب دیتے جاتے۔ پھر قریش نے راستے کا حال جو ہے اپنے قافلے والوں کی نسبت باتیں دریافت کیں، سب کچھ پوچھا اور صحیح جواب پا کر خاموش ہو گئے۔ ان کی عقل دنگ رہ گئی۔ قافلے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تصدیق کر دی۔ جب یہ سب باتوں کی تصدیق ہوگی، اسی طرح سے ان کی زبان جو ہے وہ بند ہوگی، مگر دل میں وہ سوچتے رہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، ایک رات میں یہ سب کچھ نظارے کیسے ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، کیوں صاحب علم، اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس سے ہوتا ہوا آسمانوں کی سیر بھی کر آیا ہوں ایک ہی رات میں اور ایک ہی دن میں، بحالت بیداری، جنت و دوزخ سب کچھ دیکھ آیا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پرسکون جواب دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پرسکون جواب اور تصدیق کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کی وجہ سے ان کو صدیق کا قابل فخر لقب عطا فرمایا۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے، شمیم گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام طلوع مکہ میں ہوا مگر کرنیں مدینہ کے افق پر چمکیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین اور یا ارحم الراحمین۔